اہل وفا وہ صدق و صفا، وہ پہلی جنگ کے ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، گزشتہ پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کفر اور اسلام کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ یعنی غزوہ بدر کے انصاری شہدائے کرام کا تذکرہ جاری تھا۔ آج کی گفتگو میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے چلائیں گے اور ان چند سعادت مندوں کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے جن کا تعلق انصار کے ساتھ ہے اور وہ غزوہ بدر میں شہادت کے مرتبہ علیہ پر فائز فرمائے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں عہد رسالت کا پہلا معرکہ حق و باطل برپا ہوا۔ تو عام لڑائی سے پہلے کفار قریش کے 3 نامور جنگجوؤں یعنی عتبہ، شیبہ اور ولید کی طرف سے دعوت مبارزت یعنی انفرادی مقابلوں کا اعلان سن کر مسلمانوں کی طرف سے جو 3 جانثار لپک کر آگے بڑھے وہ مدینہ منورہ کے 3 انصاری نوجوان تھے اور حسن اتفاق کہ وہ تینوں حقیقی بھائی تھے جن کے نام معوذ، معاش اور عوف رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام افرا ہے۔ چونکہ ان کے والد گرامی ہجرت نبوی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ ان کی والدہ سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابیت کا شرف عظیم حاصل کیا، اسی نسبت سے یہ تینوں بھائی ابنائے افرا یعنی افرا کے بیٹے مشہور ہوئے۔ سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کفر و اسلام کی اس پہلی جنگ میں یہ اعزاز عظیم بھی حاصل ہوا کہ ان کے 4 دیگر بیٹوں نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی۔ اس طرح اس بہادر خاتون یعنی سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 7 بیٹے غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور شاید اس شرف میں اس خوش نصیب عورت کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ سیدہ افرا رضی اللہ عنہا کے ان 7 خوش نصیب فرزندوں میں سے 2 صاحبزادوں کو پہلی جنگ میں مرتبہ شہادت نصیب ہوا، جن کے نام جناب معوذ
اور جناب عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کا ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں۔ دوران جنگ سردار مکہ ابو جہل لعین اس بدبخت نے اپنے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا حصار قائم کر رکھا تھا، مگر اللہ تعالی کے ہاں اس کی موت 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں لکھی جا چکی تھی۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کا بیان ہے کہ غزوہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں اور بائیں 2 نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں مضبوط اور تجربہ کار آدمیوں کے درمیان ہوتا تو دونوں طرف سے بے نیاز ہو کر دشمن سے مقابلہ کرتا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے چپکے سے پوچھا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا بیٹا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے اور انہیں برا کہتا ہے، لہذا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات الہی کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، چچا میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر میں نے اپنے رسول کو گالیاں دینے والے ابو جہل کو دیکھ لیا تو اسے قتل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا پھر اس سے لڑتا ہوا اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کر دوں گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو بڑے تجربہ کار اور زیرک صحابی تھے، ان کا فرمان ہے کہ ابھی اس نوجوان نے بمشکل اپنی بات ختم کی ہوگی کہ دوسرے نوجوان نے بھی آہستگی کے ساتھ مجھے وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا، یعنی اس نے بھی ابو جہل کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے وہی جواب دیا۔ شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے ان دونوں نوجوانوں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمائی ہے کہ دونوں نوجوانوں نے جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ابو جہل کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ابو جہل گھوڑے پر سوار اور اپنے محافظوں کے حصار میں جنگی اشعار پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان نوجوانوں سے کہا، وہ ہے تمہارا شکار
جس کے بارے میں تم ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ جناب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس کہنے اور اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں نوجوان عقاب کی طرح ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور آنے واحد میں اسے شدید زخمی کر کے اور اپنے خیال میں اسے قتل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی آقا ہم نے آپ کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکما قتلہ، تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں بیک زبان بولے انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے اس کو مارا ہے۔ دونوں نوجوان بیک زبان کہنے لگے میں نے مارا ہے، اس نے کہا میں نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے نوجوانوں کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں ملاحظہ فرمائیں تو دونوں کی تلواروں سے ابو جہل لعین کا خون ٹپک رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کلاکما قتلہ، جوانوں تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق یہ دونوں نوجوان سیدہ افرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے جناب معاذ اور جناب معوذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت کے مطابق جناب معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ شریک کار تھے۔ جناب معاذ بن عمر بن جموح کا بیان ہے کہ میں نے گھوڑے پر سوار ابو جہل کی پنڈلی پر ایسے زور سے تلوار ماری کہ اس کی نصف پنڈلی گٹھلی کی طرح فضا میں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ آخر کار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موذی کا سر قلم کر کے دربار رسالت میں پیش کیا تو زبان رسالت نے ارشاد فرمایا فرعون ھذہ الامہ، یہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے جسے اللہ نے آج جہنم رسید کر دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے اس بہت بڑے منکر کے قتل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ، میں حمد بیان کرتا ہوں اپنے اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اور اس اکیلے نے اتنے بڑے لشکر کو شکست سے ہمکنار کر دیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ مختصر یہ کہ ابو جہل کے قتل کے بعد جناب معوذ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے تو ایک مشرک ابو مسافر نے تاک کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ جناب معوذ رضی اللہ عنہ لڑکھڑا کر فرش خاک پر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ. جناب معوذ رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی جنہیں پہلی جنگ کے شہید کا اعزاز حاصل ہوا وہ جناب عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بھی نہایت مخلص، دیندار، جان باز اور جانسار قسم کے صحابی تھے. ان کے اخلاص فی الدین، للہیت اور خلوص کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہجرت نبوی سے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے اور بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں شریک تھے. بدر کے دن جب میدان کارزار گرم ہوا تو جناب عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول میں عرض کی، آقا ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالی اپنے بندے پر سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، اے عوف، جب بندہ اللہ تعالی کی راہ میں بے خوف ہو کر لڑ رہا ہو اور اس کے جسم پر کوئی حفاظتی لباس بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ راہ خدا میں مسلسل لڑائی کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اسے دیکھ کر مسرت اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. یہ سننا تھا کہ جناب عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ اتاری اور دور پھینک دی اور آگے بڑھ کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا تا آنکہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل ہو گئے. معزز سامعین، پہلے معرکہ حق و باطل میں جن انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہادت کے درجات علیہ نصیب ہوئے ان میں سیدنا رافع بن معلہ اور جناب یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہیں. یہ دونوں اصحاب رسول بھی دوسرے جانثاروں کی طرح میدان بدر میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے اور جنت الفردوس کے مکین قرار پائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرات گرامی، ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ ان سعادت مندوں اور خوش نصیبوں میں سے چند افراد کا تذکرہ کیا ہے جنہیں اللہ تعالی نے میدان بدر میں مرتبہ شہادت پر فائز فرمایا، اور وہ دو طرح کے لوگ ہیں. 6 مہاجرین کرام ہیں اور 8 انصار عظام ہیں. 8 شہدائے انصار میں سے اب تک ہم نے جناب سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، جناب معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عوف بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ، جناب رافع بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر ذکر خیر کی سعادت حاصل کی ہے. باقی 3 شہدائے انصار کا تذکرہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں کریں گے. اللہ تعالی ان شہدائے عظام کی ارواح مبارکات پر لا تعداد اور بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ اہل وفا
صفا، وہ سچ کی بقا، تصدیق رضا، وہ راہ ہدا، وہ نور و ضیا، وہ رونق صبح و مساء، وہ پہلی جنگ کے ساتھی۔